آتی ہے میرے بچے سے وہ برتن ٹوٹ گیا، ارے بھائی کتنے کا ہے، 1000 روپے کا ہوگا، یہ تو کوئی اتنا بڑا نقصان بھی نہیں ہوا، لیکن اس کی قدر ہے، 1000 کی وقت اور ویلیو دل و دماغ کے اندر ہے، ہم بتاتے ہیں بڑا نقصان ہو گیا۔ ادھر جو ہے سال ہا سال کی نمازیں چھوٹ گئی، جمعے کی نمازیں چھوٹ گئی، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ٹوٹ گئے۔ ہم نے کبھی نہ سوچا کہ یہ نماز کا چھوڑنا کتنا بڑا نقصان ہے۔ ایک نماز کا چھوڑنا اتنا بڑا نقصان ہے، کسی آدمی کا گھر بار ختم ہو جائے، اس کا کاروبار تباہ و برباد ہو جائے، بیوی بچے اس کے مر جائے، وہ تنے تنہا بیٹھا آنسو بہا رہا ہو اور لوگوں کو بتا رہا ہو کہ لوگوں میں لٹ گیا، میرا سب کچھ مجھ سے چھن گیا، کاروبار بھی ٹھپ ہو گیا، میرے بیوی بچے بھی مر گئے، تنے تنہا بیٹھا ہوں، فرمایا یہ نقصان چھوٹا نقصان ہے، ایک نماز کا چھوڑ دینا اس سے کئی گنا بڑا نقصان ہے۔ وہ نماز جس نماز کو میرے نبی نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا، وہ نماز جس کو میرے نبی نے جنت کی کنجی کہا، وہ نماز جس کو میرے نبی نے مومن کی معراج کہا، وہ نماز جس نماز کو میرے نبی نے مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز کہا، وہ نماز جس کو اللہ کے قرآن نے فرمایا، اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، وہ نماز جس کی میرے نبی نے بڑی تاکید فرمائی اور اپنی آخری وصیت میں فرمایا میری امت کے لوگوں نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا اور میری امت کے غریب لوگوں کا خاص خیال رکھنا۔ اسی نماز کو میرے نبی نے پڑھ کر دکھایا، صحابہ نے پڑھ کر دکھایا، اور پیغمبر علیہ السلام کے لاڈلے نواسے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا کے اندر نماز کی اہمیت کو امت کے سامنے واضح کر دیا۔ جہاں تیروں کی بچھاڑ تھی، پتھراؤ تھا، لاشیں پڑے ہوئے تھے، بہت سخت وقت تھا، اس وقت کے اندر بھی حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان کے اندر، گرمی کی تپش کے اندر، صحرا کے اندر اور جو ہے تپتی ریت کے اندر سر نماز پڑھ کے دکھا دی اور امت کے سامنے یہ مثال قائم کر دی کہ یہ میرے نانا کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، اس کو کسی حالت میں چھوڑا نہیں جا سکتا۔ آج جو ہے مسلمانوں کے اندر طرح طرح کے ہیلے بہانے آ گئے، طرح طرح کی کمزوریاں آ گئی، بھائی گرمی بڑی ہے، سردی بڑی ہے، ابھی جو ہے چند دنوں کے بعد شیطان نے ایسا چکر چلایا مسلمانوں کے اندر، ایک سجدے کا انکار کیا شیطان نے، ایک سجدے کا انکار کیا، اللہ نے اس کو مردود کر دیا، قیامت کی صبح تک وہ مردود ہے، اس کو مردود کہا جائے گا۔ لیکن وہ مسلمان جو صبح سے شام تک کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، اللہ کی نعمتوں کو استعمال بھی کرتا ہے، اللہ کی جو ہے دھرتی پر سوتا بھی ہے، سانس بھی لیتا ہے، سورج کی تپش بھی لیتا ہے، اللہ کی ٹھنڈی ہوائیں بھی لیتا ہے، وہ مسلمان اس چیز پر کیوں فکر مند نہیں ہوتا کہ شیطان نے تو ایک سجدے کا انکار کیا، قیامت کی صبح تک اس کو مردود کہہ دیا گیا۔ وہ مسلمان جن کے سال ہا سال کے سجدے چھن گئے، وہ مسلمان جن کے سال ہا سال کی نمازیں چھن گئی، وہ پریشان کیوں نہیں ہوتے؟ ان کے لیے بہت بڑی ناکامی ہے۔ کل قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز اچھی نکل آئی باقی عمل بھی اچھے نکل آئیں گے، اگر نماز اچھی نہ نکلی باقی عمل بھی اچھے نہ نکلیں گے۔ شیطان نے ایسا چکر چلایا مسلمانوں کے دلوں کے اندر، ایسا راج جو ہے اپنا راج سنبھالا، راج کیا کہ اسے مسلمان کو ایسے دھوکے کے اندر ڈالا کہ کل سے شروع نماز ہو جائے گی، فلاں جو ہے تجارت کا نیا کام ہے، دکانداری کا نیا کام ہے، چند دنوں کے بعد سجدہ کر لیں گے، جو ہے گرمیوں کے بعد سجدہ ہو جائے گا، فلاں اگزام کے بعد سجدہ ہو جائے گا، فلاں مہینے سے سجدہ ہو جائے گا۔ ایسا چکر چلایا کہ مسلمانوں سے سجدے کو چھین لیا، اور مسلمان سے سجدے کا چھن جانا یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت کا چھن جانا ہے۔ جب میرا رب کسی سے ناراض ہوتا ہے اس سے کوٹھی بنگلے نہیں چھینتا، اس سے وزارتیں نہیں چھینتا، اس سے دنیا کے عہدے نہیں چھینتا، اس سے دنیا داری نہیں چھینتا۔ میرا رب جس بندے سے ناراض ہوتا ہے سب سے پہلے اس سے جو ہے سجدے والی نعمت کو چھین لیتا ہے۔ آج بعض بندے کہتے ہیں
کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم مسجد کے اندر نہیں جاتے۔ ارے بھائی تم کون ہوتے ہیں نماز نہ پڑھو؟ تم کون ہوتے ہیں وہ جو سجدہ نہ کرو؟ اگر وہ بلانے والا تمہیں اپنے گھر کے اندر بلائے، تم تو بھاگ کر اس کے گھر کی طرف جاؤ۔ دنیا کا MP بلائے، دنیا کا MNA بلائے، دنیا کا بادشاہ بنائے، دنیا کا نمبردار بلائے، دنیا کا چودھری بلائے، ہم دوڑ کر جاتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ فلاں نے مجھے بلایا ہے، فلاں نے مجھے بلایا ہے۔ ارے اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اللہ تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، اللہ تو کائنات کا خالق مالک اور رازق ہے۔ اللہ اس بندے جس بندے کے ساتھ راضی ہوتے ہیں اسے اپنے گھر کے اندر آنے کی توفیق دیتے ہیں۔ اللہ جس سے راضی ہوتے ہیں اسے سجدے کی توفیق دیتے ہیں۔ آج اللہ کا شکر ادا کریں، ماں کی گود کے اندر ہمیں کلمہ نصیب ہو گیا۔ آج اللہ کا شکر ادا کریں، مساجد کے اندر سجدہ کرنے کے اللہ نے توفیق دے دی ہے۔ یہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے سجدے، یہ ہماری نقل کل قیامت والے دن ہمارے لیے اصل بن جائے گی، ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے گی۔ اس وقت انسان سمجھ جائے گا، اس وقت انسان سمجھ جائے گا، اللہ اس وقت انسان کہے گا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے بہت بڑی کامیابی عطا کر دی۔ اور وہ بندے جو ناکامی کی طرف جائیں گے وہ کہیں گے اللہ مجھے مہلت دے دے، اللہ مجھے مہلت دے دے، اللہ مجھے مہلت دے دے۔ آج قبرستان کے اندر پڑے ہوئے ہمارے مسلمان بھائی جو کئی سال گزر گئے، صدیاں گزر گئے، منو مٹی کے نیچے پڑے ہوئے ہیں، ان کا بڑا جی چاہتا ہے سجدہ کرنے کو، لیکن ان کی مہلت ختم ہو گئی۔ آج ہمارے پاس مہلت ہے، آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہمارے پاس تندرستی ہے، آج ہمارے پاس جو ہے جوانی ہے، آج ہمارے پاس جو ہے ایمان والی دولت ہے۔ آج ہم سجدہ کر لیں گے، یہ سجدہ بڑا قیمتی بن جائے گا، ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا، ہمارا رب جو ہے ہم سے راضی ہو جائے گا۔ وگرنہ دنیا کے اندر جو سجدہ کر رہے ہیں اللہ ان کو بھی کھلا پلا رہا ہے، جو سجدے سے غافل ہیں میرا رب ان کو بھی دے رہا ہے، کافروں کو بھی دے رہا ہے، مسلمانوں کو بھی دے رہا ہے۔ اگر اس دنیا کی کوئی بکت اور ویلیو مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو میرا رب کافروں کو ایک گھونٹ بھی پانی کا نہ پلاتا۔ یہ دنیا ہے، یہاں دو راستے دے دیے، ایک صراط مستقیم کا، ایک جنت کا راستہ دے دیا، ایک جہنم کا راستہ دے دیا۔ ہمارے کندھوں کے اوپر یہ فرشتے کرامن کاتبین بٹھا دیے، بڑے بڑے رجسٹر تیار ہو رہے ہیں۔ ہم جو کرتے ہیں، جو کرتے ہیں صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، ایک ایک چیز کو یہ فرشتے اپنے رجسٹروں پر نوٹ کر رہے ہیں۔ کل قیامت والے دن یہ جب رجسٹر اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے، ہماری زبان کو تالا لگ جائے گا، ہمارے ہاتھ ہمارے ہی خلاف گواہی دیں گے، ہمارے پاؤں، ہمارے کان، ہماری آنکھیں، ہمارا پورا جسم ہمارے ہی خلاف گواہی دے گا۔ جس جسم کی خاطر ہم اتنی تگودو کر رہے ہیں کہ جسم کے اوپر مٹی کے ذرات برداشت نہیں کرتے، ہم اپنے جسم جو ہے گرمی برداشت نہیں کرتا، سردی برداشت نہیں کرتا، اللہ کی عدالت میں جب رجسٹر پیش ہوں گے اس وقت پتہ چلے گا کامیاب کون ہوا، ناکام کون ہوا۔ آج دنیا داری کے اندر ہم نے کامیابی کا اور ناکامی کا معیار الٹ سمجھ لیا۔ ہم نے سمجھ لیا جس کے پاس وزارت ہے، بادشاہت ہے، دنیا کے کوٹھی بنگلے ہیں، دنیا کے عہدے ہیں، دنیا کی طاقت ہے، وہ کامیاب ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ نہیں نہیں نہیں، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو کل قیامت والے دن جہنم کی آگ سے بچ گیا، جو جنت میں داخل کیا گیا، اصل میں کامیاب وہ ہے۔ یہ دنیا کی دھوپ کیا ہے، یہ دنیا کی گرمی کیا ہے، قیامت کی گرمی جو ہے اس سے 70 گنا زیادہ بڑھا دی جائے گی۔ اے مسلمان اس کے لیے فکر کر، جنت اللہ نے ایمان والوں کے لیے بنائی ہے، جنت کے اندر اللہ نے بڑی بڑی نعمتیں رکھی ہے، انسانی خواہشات جتنی بھی ہیں وہ جنت کے اندر پوری ہوں گی۔ یہ دنیا داری ہے، دنیا کے اندر انسانی کتنی خواہشات ہیں، کتنی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، دودھ کے لیے ترستے ہیں، شہد کے لیے ترستے ہیں، اور جو ہے دنیا کی نعمتوں کے لیے ترستے ہیں۔ میرے رب نے جنت کے اندر
दूध की नहरें जारी कर दे, जन्नत के अंदर शहद की नहरें जारी कर दे, जन्नत के अंदर सफ़ेद मीठे पानी की नहरें जारी कर दे। इंसान जो जन्नत के अंदर चला जाएगा, इंसान के दिल के अंदर अभी ख्वाहिश ही पैदा होगी। 70 गिलमान सोने की तश्तरियाँ लेकर यहाँ दुनिया के अंदर तो बेटे को कहा जाए बेटा गिलास पानी का पिला दे, अगर बेटा फरमा बरदार है दौड़ कर जाएगा अब्बू जी पानी पी लो, अगर नाफरमान है कहेगा खुद ही उठकर पानी पी ले। मेरा रब जन्नत के अंदर जो सब छोटी जन्नत के अंदर जाएगा 70 गिलमान उसकी खिदमत के लिए खड़े होंगे। अभी दिल के अंदर ख्याल ही आएगा कि फ़लाँ चीज़ खानी है, सोने की तश्तरियों के अंदर 70 गिलमान लेकर उसके सामने पेश कर देंगे। यह जन्नत है, जन्नत उसको कहा जाता है इंसान के दिल के अंदर अभी ख्वाहिश ही आए पूरा कर दिया जाए। यह दुनिया के अंदर कितनी ख्वाहिशात हैं, कितनी ख्वाहिशात हैं, कोई ख्वाहिश पूरी होती है, कोई पूरी नहीं होती। हम मुसलमान दुनिया को जन्नत नहीं बना सकते, मुसलमान की जन्नत आगे है। मुसलमान की कामयाबी मरने के बाद हमेशा हमेशा की है। यहाँ दुनिया के अंदर इंसान की ख्वाहिशात कुछ पूरी हो जाती हैं लेकिन ज़्यादातर रह जाती हैं। जन्नत वो मकाम है जहाँ इंसान की हर ख्वाहिश को पूरा किया जाएगा। आज का नौजवान, आज का मुसलमान, आज की मेरी माई बहनें इस हुस्न व जमाल की खातर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने अहकामात को तोड़ रही हैं, कितने अहकामात को तोड़ा जा रहा है। इस हुस्न व जमाल की खातर अल्लाह जन्नत के अंदर जुमे के वाले दिन एक बाज़ार लगाएगा। जिस तरह हमारे बाज़ार लगते हैं, ये सब्ज़ी का बाज़ार है, यह गल्ला मंडी का बाज़ार है, यह कपड़े का बाज़ार है, यह फ़लाँ बाज़ार है, यह फ़लाँ बाज़ार है। वो बाज़ार जुमे वाले दिन लगेगा। किस चीज़ का बाज़ार होगा? वो इंसानी मूर्तियों का बाज़ार होगा, इंसानी तस्वीरों का बाज़ार होगा। आज हम किसी खूबसूरत बच्चे को देखते हैं, किसी खूबसूरत को देखते हैं, दिल के अंदर तो ख्वाहिश पैदा होती है, कहते हैं फ़लाँ का बेटा बड़ा खूबसूरत है, फ़लाँ का बच्चा बड़ा हुस्न व जमाल अल्लाह ने उसको अता किया है। यह हुस्न व जमाल देने वाला मेरा रब है। वो किसी को काला उसने बना दिया, किसी को गोरा बना दिया, किसी को छोटा बना दिया, किसी को बड़ा बना दिया, किसी को अमीर बना दिया, किसी को फ़कीर बना दिया, लेकिन साथ साथ कह दिया इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। अल्लाह फरमाते हैं मेरे नज़दीक तुम में से सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है, इज़्ज़त वाला वो है जो सबसे ज़्यादा परहेज़गार है। यहाँ की खूबसूरती भी आर्जी है, यहाँ की यह जो है अमीरी भी आर्जी है, दुनिया की गरीबी भी आर्जी है, यहाँ का हुस्न भी आर्जी है, यहाँ की जवानी भी आर्जी है, यहाँ के ओहदे भी आर्जी है, यहाँ के कोठियाँ बंगले भी आर्जी है, यहाँ का सब कुछ आर्जी है। लेकिन अबदी जो है वो जन्नत है। अल्लाह बाज़ार लगाएगा, मूर्तियों का बाज़ार होगा, तस्वीरें ही तस्वीरें होंगी। इंसान देखेगा ये तस्वीर बड़ी खूबसूरत है, अभी उसके दिल के अंदर ख्याल ही आएगा, वही तस्वीर उसके ऊपर फिट कर दी जाएगी। यह जन्नत है, यह जन्नत है। यहाँ दुनिया के अंदर अल्लाह जोड़े पहनते हैं, एक जोड़ा पहना खूबसूरत अपने आप को बनाने के लिए, तरह तरह के हम जोड़े पहनते हैं, तरह तरह के लिबास पहनते हैं, फिर उसको तरह तरह के तरीक़ों से सिलाई करते हैं, कढ़ाई करते हैं कि इंसान खूबसूरत से खूबसूरत नजर आए। जन्नत के अंदर अल्लाह 60 जोड़े पहनाएगा और 60 जोड़ों में से ये इंसानी जिस्म शीशे की तरह चमकता हुआ नजर आएगा। ये जन्नत है। इसलिए मुसलमान के लिए हमेशा हमेशा की कामयाबी जन्नत है। अल्लाह ने चंद दिन के लिए यहाँ भेजा, यहाँ जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को पूरा करता है, अल्लाह ने उसके लिए अजीम शान जन्नत बनाई है। और जहाँ जो रहकर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात से बगावत करता है, अल्लाह और उसके रसूल के तरीक़ों को छोड़ता है, उसके लिए जहन्नम है। इसलिए ये दुनिया के अंदर रहते हुए हम आज़ाद नहीं हैं, हम ग़ुलाम हैं और कमली वाले के ग़ुलाम हैं, और पैगंबर की ग़ुलामी के अंदर ही ईमान वाले मुसलमान बंदे के लिए दुनिया आखिरत की कामयाबी है। इसलिए ये चंद दिन की ज़िंदगी है, ये चंद दिन की जवानी है, ये चंद दिन का ओहदा है, ये चंद दिन की
जो है ऐश व इशरत है, इसके बाद मरने के बाद आने वाली ज़िंदगी हमेशा हमेशा की ज़िंदगी है। वहाँ की कामयाबी भी हमेशा हमेशा के लिए है, वहाँ की नाकामी भी हमेशा हमेशा के लिए है। इसलिए यहाँ जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को पूरा कर रहा है, मौत उसको भी आनी है। जो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को तोड़ रहा है, मौत उसको भी आनी है। लेकिन मौत के अंदर फ़र्क है। एक आदमी नाफरमान है, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को तोड़ता है, वक़्त का बादशाह है, अपने इलाके की सैर करना चाहता है, उसने बड़े तकब्बर के अंदर है। आज दुनिया का कायदा और कानून है, किसी के पीछे चंद आदमी चलना शुरू कर दें, वो तकब्बर के अंदर आ जाता है। मेरे रब को तकब्बर पसंद नहीं है, मुतकब्बर सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। इंसान क्या है? पानी का एक बुलबुला है, बनता है, ख़त्म हो जाता है। इंसान की क्या वैल्यू है? अभी मनो मट्टी के नीचे जिन लोगों को, रिश्तेदारों को, अपने वालिदैन को, बहन भाइयों को अपने ही हाथों से हमने मनो मट्टी के नीचे रख दिया, आज उनका हाल जाकर देखो। अगर तो अमाल अच्छे हैं, कब्र जन्नत का बाग है, अगर अमाल बुरे हैं, कब्र जहन्नम का गड़ा है। इसलिए ये दुनिया की चंद दिन की ज़िंदगी है। मुतकब्बर बादशाह है, अपने लिए जोड़े मंगवाए, उसके लिए 70 जोड़े लाए, 70 जोड़ों में से एक जोड़े को पसंद किया, उसकी सवारी के लिए 70 घोड़े लाए गए, और 70 घोड़ों में से एक घोड़े को पसंद किया। अब घोड़े पर सवार हुआ, नया जोड़ा पहना है, अब वक़्त का बादशाह है, बड़ा तकब्बर है, गुरूर है। एक जत्था फौज का आगे है, पीछे है। जिस तरह दुनिया के अंदर दुनियादारों को जो है प्रोटोकॉल दिया जाता है, आगे पीछे फौज है, अपने जो है घर से, अपने महल से, अपने जो है महल से जब बाहर निकलता है, आगे एक फ़कीर आदमी है, वो कहता है अस्सलामु अलैकुम। वो सलाम का जवाब नहीं देता, क्योंकि जब इंसान जो है किसी ओहदे पर होता है, इंसान की निगाह कमज़ोर आदमी पर नहीं जाती, गरीब आदमी पर नहीं जाती। हमारे माहौल माशरे के अंदर भी जब चंद आदमी बैठे हुए होते हैं, कोई गरीब आदमी करीब से गुज़रे, कहे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, वो उसकी तरफ देखना ही गवारा नहीं करते। सलाम का जवाब कहाँ से देना है? फौतगी की मजलिस है, फौतगी की पट्टी पर बैठे हुए हैं, कोई MPA आ जाए, कोई MNA आ जाए, सारे खड़े हो जाते हैं। भाई कौन आ गया? MPA MNA आ गया, उसका इस्तकबाल करना है। हमारे अंदर इतना ईमान है, हम दीन की कदर नहीं करते, हमारे अंदर दीन की वैल्यू नहीं है, दुनियादारी की वैल्यू है। उस मुतकब्बर बादशाह ने सलाम का जवाब ना दिया। असल में वो फ़कीर आदमी जो है इज़राइल थे, मौत के फरिश्ते थे। उसके घोड़े की लगाम को पकड़ा, और वो पकड़ने के बाद कहा कि मैं इज़राइल हूँ, अभी तेरी रूह मैंने कब्ज़ करनी है। उसने कहा मुझे माफ़ कर दे, मेरी जगह किसी और की रूह कब्ज़ कर ले, और मेरे पास तो बड़ा मालो दौलत है, उसको मैंने अल्लाह के रास्ते में जो है खर्च करना है। उस पर इज़राइल ने कहा अब तुम्हारा वक़्त ख़त्म हो गया। उसी वक़्त उसकी रूह कब्ज़ की, और वह घोड़े से नीचे गिरा, और तकब्बर की हालत में दुनिया से गया। और तकब्बर करने वाले का अंजाम जो है जहन्नम की आग है। उसके मुकाबले मौत उसको भी आई। इसके बरक्स ईमान वाला मुसलमान बंदा है जो सब कुछ बर्दाश्त करता है, बढ़ापे की हालत के अंदर, कमज़ोरी की हालत के अंदर, और जो है मसरूफियात के बावजूद एक मज़दूर आदमी है। जब वो मज़दूर आदमी अपने काम काज को छोड़ता है, एक मज़दूर आदमी अपने काम काज को छोड़ता है, अपने काम काज को छोड़ने के बाद अल्लाह के घर के अंदर आकर अल्लाह के हुजूर सजदा करता है, मेरे रब को उसका सजदा करना बहुत ही पसंद है। मेरा रब बड़ा कदरदान है। अल्लाह देखता है कि मसरूफ़ था, सारी अपनी मसरूफियात को छोड़ दिया, काम काज को छोड़ दिया, नमाज का टाइम हुआ, मेरे दर पर आकर सजदा कर दिया, मेरा रब उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है। एक गरीब आदमी है, उसके पास भी इज़राइल आता है, आकर कहता है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो आगे से कहता है वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो कहता है कि मैं इज़राइल हूँ और मैंने आपकी रूह कब्ज़ करनी है, तुम्हारा क्या ख्याल है? वो कहता है नेक आदमी कि ऐ इज़राइल, कब से तेरा इंतज़ार था, कब से तेरा इंतज़ार था कि कब तू आएगा और मुझे जो है मौत का जाम पिलाया जाएगा
اور میری جو ہے اللہ سے ملاقات ہوگی اور میرا رب جو ہے مجھے انعامات سے نوازے گا، میں نے اپنی زندگی سنبھل کر اتباع سنت کے مطابق دنیا کے اندر گزاری ہے، تو میں تو بڑے آپ کی انتظار میں تھا۔ اس پر کہا، اسرائیل نے کہا، اے نیک روح، جس حالت میں تم مرنا چاہتے ہو اسی حالت میں تمہاری روح قبض کی جائے گی۔ اس پر نیک آدمی نے کہا، میں نے کس حالت میں مرنا ہے؟ میری آخری تمنا اور خواہش یہی ہے کہ جب میں نماز کے لیے رکوع سجدے کے اندر جاؤں اور سجدے کی حالت میں میری جو ہے روح قبض کر لی جائے، تاکہ انسان جس حالت میں مرتا ہے قیامت والے دن اسی حالت میں اس کو اٹھایا جائے گا۔ اگر جب میں سجدے میں مروں گا، کل قیامت والے دن سجدے کی حالت میں اللہ کی عدالت میں مجھے لایا جائے گا، میرا رب جو ہے مجھے کامیاب کرے گا۔ اس پر جب وہ سجدے کی حالت میں جاتا ہے، اسرائیل اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، یہ متکبر کافر کفر کی حالت میں گیا، یہ جہنم کی طرف چلا گیا، یہ سجدے کی حالت میں گیا، یہ جنت کی طرف چلا گیا۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو شریعت کی پاسداری کرتا ہے، جو زندگی کے مقصد کے مطابق زندگی گزارتا ہے، موت اس کی بھی ہے، اور جو نافرمان ہے موت اس کی بھی ہے۔ قبر کے اندر رکھا جائے گا، فرما بردار کے لیے اللہ قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا، اور نافرمان کے لیے قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا جائے گا۔ اس لیے کامیابی اور ناکامی کا معیار یہاں بدل جاتا ہے۔ اگر انسان دنیا کے اندر آنے کے بعد اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھتا ہے اور اس مقصد کے مطابق سنبھل کر اتباع سنت کے مطابق یہ چند دن کی زندگی گزارتا ہے، عاجزی انکساری کا اظہار کرتا ہے اور اپنے اندر جو ہے عاجزی لاتا ہے، میرا رب اس کو بلند و بالا کرتا ہے۔ دنیا کے اندر دیکھو کتنے درخت ہوتے ہیں، یہ ہمیں جو ہے جھنجھوڑ رہے ہوتے ہیں کہ جس درخت کو پھل لگا ہوتا ہے وہ نیچے کی طرف جھکا ہوا ہوتا ہے، جس کو پھل نہیں لگتا وہ اکڑا ہوا ہوتا ہے۔ یہ درخت ہمیں جو ہے مثال کے ساتھ سمجھاتے ہیں کہ دنیا کے اندر اکڑ نہ کرو، عاجزی کے ساتھ زمین پر چلو، زمین پر عاجزی کے ساتھ چلو، انکساری کے ساتھ چلو۔ جو جھک گیا میرے رب نے اس کو عظمت دے دی، یہاں تو میرا رب عظمتیں دے رہا ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر کتنے لوگ آئے، کتنی لوگوں کی مثالیں ہیں۔ ایک بادشاہ کا واقعہ بڑا مشہور علماء نے کتابوں کے اندر لکھا، بہت بڑا محل تیار کروایا اور جو ہے بہت بڑی بادشاہت ہے، بہت سارا مال و دولت جائز اور ناجائز طریقے سے اکٹھا کیا۔ ان بادشاہوں کو یہی ہوتا ہے کہ مال اکٹھا ہو جائے، اگلے سالوں کے اندر پتہ نہیں حکومت ملتی ہے کہ نہیں ملتی۔ ان کو یہ نہیں فکر ہوتا کہ یہ حرام کا، سود کا اور ظلم و زیادتی کے ساتھ کمایا ہوا مال یہ ہمیں فائدہ نہیں دے سکتا، یہ ہمارے گلے کا توق تو بن سکتا ہے، ہمارے لیے جو ہے خوراک کا لقمہ فائدہ دینے والا نہیں بن سکتا۔ لیکن ان بیچاروں کو کیا پتا، جب دل ہی مردہ ہو چکے ہیں، وہ حیائی کی وجہ سے، جھوٹ کی وجہ سے، سود کی وجہ سے، ظلم و زیادتی کی وجہ سے، شراب کی وجہ سے، زنا کی وجہ سے، زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے، اور جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو توڑنے کی وجہ سے، جب دل ہی مردہ ہو جائے، پھر انسان کو کیا پتا کہ کھرا کیا ہے، کھوٹا کیا ہے، ٹھنڈا کیا ہے، گرم کیا ہے، صبح کیا ہے، شام کیا ہے، دن کیا ہے، رات کیا ہے۔ جب بندے کی عقل پر پردہ ہی پڑ جائے پھر اس کو کیا پتا۔ میرے رب نے اس کو مال و دولت دے دیا، بادشاہ دے دی، بہت بڑا محل تیار کر لیا۔ محل کے اندر اپنے لوگوں کی دعوت کی، لوگ کھانا کھا رہے تھے۔ ایک فقیر آدمی جو اصل میں اسرائیل علیہ السلام تھے، دور سے آواز لگاتے ہیں، بادشاہ میری بات سنو۔ بادشاہ کے مشیروں نے کہا، بادشاہ ایک فقیر آدمی آپ کو آوازیں دے رہا ہے، وہ آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ بادشاہ تخت پر بیٹھا تھا، اس نے کہا بادشاہ کو بلایا جا رہا ہے، بادشاہ کے قدموں میں ہر انسان آ کر گرتا ہے، یہ کون ہوتا ہے جو بادشاہ کو آوازیں دیتا ہے، اس کو سزا دو۔ وہ فقیر آدمی جو اسرائیل تھا، اللہ نے بڑی طاقت دی ہوتی ہے اپنے فرشتوں کو، وہ آگے آ جاتا ہے۔ آگے آنے کے بعد کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، تیرے کان کے اندر میں نے ایک بات کہنی ہے۔ اس پر اس نے کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس پر کہا کہ میں تمہاری روح قبض کرنا چاہتا ہوں اور میں اسرائیل ہوں۔ اس کے جو ہے پاؤں سے مٹی نکل جاتی ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ کہا میرے محل کے اندر اتنے لوگ کھانا کھا رہے ہیں، میری جگہ کسی اور کو قبول کر لے۔
उस पर इस्राइल ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, अल्लाह की तरफ से जिसकी मौत का वक़्त आ जाता है, अल्लाह की तरफ से जिसकी रूह कब्ज़ करने का वक़्त आ जाता है, मैं उसी की रूह कब्ज़ करता हूँ। किसी की ज़िंदगी और मौत की एक सेकंड की भी कमी बेशी नहीं हो सकती, लिहाजा मैं तेरी ही रूह कब्ज़ करूँगा। उस पर कहा मुझे मोहलत दे दे। उस पर कहा तुम्हें मोहलत भी नहीं मिलेगी, मोहलत भी नहीं मिलेगी। कहा उस बादशाह ने कहा मेरे पास मालो दौलत है, ख़जाने हैं, हीरे जवाहरात हैं जो मैंने इकट्ठे किए हुए हैं, मैं इसको गरीबों के अंदर तकसीम करना चाहता हूँ, इसके लिए मोहलत दे दे। कहा कि तुम्हारे लिए कोई अब मोहलत नहीं है, कोई मोहलत नहीं है। उस पर बादशाह ने अपने माल और दौलत की तरफ देखा, हीरे जवाहरात की तरफ देखा, नकदी रुपए पैसे की तरफ देखा और देखने के बाद इशारा करते हुए कहा ऐ माल तुझ पर अल्लाह की लानत हो, माल तुझ पर अल्लाह की लानत हो, जिस माल की वजह से सारी ज़िंदगी एक सजदा भी यकसुई के साथ मैं ना कर सका, ऐ माल तुझ पर अल्लाह की लानत हो। अल्लाह ने माल को कुव्वत गोयाई दी। माल बोला, माल ने कहा कि बादशाह सलामत, माल ही की वजह से अच्छे अच्छे खाने खाया करता था, अच्छे महल के अंदर रहा करता था, अच्छे अच्छे मजलिसें अटेंड किया करता था। हाँ, अगर माल को अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक कमाया होता, लगाया होता, आज माल तेरी सिफारिश करता, तेरे काम आता, उसी वक्त उसकी रूह कब्ज़ हो जाती है, वो तख्त से नीचे गिरता है, माल वहाँ का वहाँ ही पड़ा रहता है। ये इस माल की वक़्त और वैल्यू है। वो माल हमारे लिए, वो औलाद हमारे लिए, वो कारोबार हमारे लिए, वो दुकानदारी हमारे लिए अजाब का ज़रिया है, जिसकी वजह से मुसलमान के शरीयत के अमाल टूटते हैं। चाहे वो कोई नौकरी है, चाहे वो कोई तजारत है, चाहे वो खेती बाड़ी है, चाहे वो मजदूरी है, वो हमारी नाकामी का जो ज़रिया बनती है, वो हमारे लिए फितना फसाद है। अल्लाह के कुरान ने कह दिया ये औलाद तुम्हारे लिए फ़ितना है, ये माल तुम्हारे लिए फ़ितना है। कैसे फ़ितना है? जिस माल के पीछे नमाज़ें कज़ा हो रही हैं, जिस नमाज के पीछे अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात टूट रहे हैं, ये फ़ितना नहीं तो और क्या है। जिस औलाद के पीछे जो है माँ बाप की नाफरमानी हो रही है, नमाज़ें कज़ा हो रही हैं, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात टूट रहे हैं, ये फितना फसाद नहीं है तो और क्या है। दुनिया के अंदर बड़े बड़े मालो दौलत वाले आए, दुनिया के अंदर बड़े बड़े पहलवान आए, दुनिया के अंदर बड़े बड़े ओहदों वाले आए, आज कहाँ चले गए? मानो मट्टी के नीचे चले गए। आज उनका नामो निशान भी बाकी नहीं है, आज उनका नाम लेना भी कोई पसंद नहीं करता। अनकरीब वो वक्त आने वाला है, हमने भी मौत का जाम पीना है, हमारे पास भी जिब्राइल आने वाले हैं, हमें भी जो है मौत का जाम पिलाया जाएगा और हमें उठाया जाएगा। पता नहीं वो खुश नसीब होते हैं जिनको गुस्ल दिया जाता है, जिनको कफन पहनाया जाता है, जिनकी नमाज जनाजा पढ़ी जाती है, जिनके अजीज़ व अकारब बड़े अदब व एहतराम के साथ कब्र के पंडाल के अंदर उतारते हैं। किसी को क्या पता, किसी को मौत के हालत में आनी है, समंदरों के अंदर मौत आ जाती है, हेलीकॉप्टरों के अंदर मौत आ जाती है, जो है बिल्डिंगों के नीचे इंसान दब जाते हैं, उनकी मैयत ही बाकी नहीं बचती, उनकी गोश्त और बोटियाँ ही बाकी नहीं बचती। उनका नमाज जनाजा कहाँ से, उनको गुस्ल और कफन कहाँ से, उनकी कब्र कहाँ से? जो इंसान समंदर के अंदर डूब गया, वहीं उसकी कब्र समंदर है। जो दरख्तों पर लटका दिया गया, उसकी कब्र दरख्त है। जो है ज़मीन के अंदर जो है बिल्डिंग के नीचे अगर दंस गया, उसकी कब्र वहाँ ही होती है। ये खुश नसीब होते हैं जिनकी कब्र बनती है, जिनका नमाज जनाजा पढ़ा जाता है, जिनको गुस्ल दिया जाता है, जिनको कफन दिया जाता है। अन करीब हमारे ऊपर भी वो वक़्त आने वाला है। हम हर रोज़ जनाजे पढ़ते हैं, ऐलानात सुनते हैं। हम जो है ये ऐलानात, ये जनाजे, ये मसाजिद से होने वाले ऐलानात मुसलमानों को झंझोड़ रहे हैं। क्या मुसलमान कहीं गफलत के अंदर ना रह जाना, ऐ मुसलमान कहीं शैतान के चक्कर में ना आ जाना। यह ज़िंदगी बहुत आर्जी है, यह ज़िंदगी बहुत ही कम है, इसके पीछे अल्लाह ने कामयाबी और नाकामी को रखा है। ऐ मुसलमान कामयाबी को हासिल कर, ऐ मुसलमान जन्नत की तलब में गर्मी को भी बर्दाश्त कर, सर्दी को भी बर्दाश्त कर, सुबह शाम को बर्दाश्त कर, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को पूरा कर। एक बूढ़ा आदमी है, एक जो है
بیمار آدمی ہے، دھوپ کی شدت ہے، جب دھوپ کی شدت کے باوجود، بڑھاپے اور کمزوری اور بیماری کے باوجود وہ اللہ کا منادی اللہ اکبر کے ساتھ جب ظہر کی نماز کے لیے بلاتا ہے، جب بوڑھا چل کر آتا ہے، گرمی کو بھی برداشت کیا، بیماری کو بھی برداشت کیا، بڑھاپے کو بھی برداشت کیا، اپنے کام کاج کو بھی چھوڑ دیا، صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے جب وہ اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے، میرا رب اس کی عظمت اور شان کو بلند کر دیتا ہے۔ میرا رب ایسے بندوں کے لیے، میرے رب نے دنیا آخرت کی کامیابی رکھی ہے، اس لیے دنیا کی زندگی عارضی ہے، یہ دنیا کا مال عارضی ہے، یہ دنیا کا عہدہ عارضی ہے۔ دنیا کے اندر وہ بادشاہ بھی آیا جس کو سکندر اعظم کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ سکندر اعظم وہ عظیم المرتبہ بادشاہ تھا، اتنا بڑا بادشاہ تھا کہ جس کے پاس اتنے بڑے خزانے تھے کہ سکندر اعظم کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں پر لاد کر لے جایا کرتے تھے۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا، اس نے کہا لوگو جب میں مر جاؤں مجھے غسل کفن پہنا دیا جائے، میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر کر دینا۔ اس پر لوگوں نے کہا بادشاہ سلامت، عجیب بات کرتا ہو، کبھی کسی کے کفن سے ہاتھ باہر بھی کیے ہیں؟ اس پر اس سکندر اعظم بادشاہ نے کہا کہ میں لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں، آنے والے لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ سکندر اعظم جیسا عظیم الشان بادشاہ جس کے خزانوں کی چابیاں کئی اونٹوں پر لاد کر لے جایا کرتے تھے، آج دنیا سے گیا ہے، دونوں ہاتھ خالی لے کر گیا ہے، دونوں ہاتھ خالی لے کر گیا ہے۔ ہم دنیا کے اندر خالی ہاتھ آئے ہیں، ہم دنیا سے خالی ہاتھ جائیں گے، لیکن ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ کام آئے گا۔ صدقہ جاریہ کے جتنے بھی کام ہے، مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھا دیا، دین کی تعلیم پر لگا دیا، اور درخت لگا دیا، اور فلاحی کام کر دیے، جس کی وجہ سے ہمارے پیچھے سے عمل ہوتے رہیں گے، ہمارے مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ ہمیں پہنچتا رہے گا۔ وگرنہ قبرستان کے اندر مردے کو لے جایا جاتا ہے، رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، دوست بھی ہوتے ہیں، سب لوگ وہاں اکٹھے ہوتے ہیں، میت کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، رکھنے کے بعد اوپر منو مٹی ڈال دی جاتی ہے، اوپر پانی جو ہے چھڑک دیا جاتا ہے، دعا ہو جاتی ہے، دعا کے بعد آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، بھائی سارے سامان کو اٹھا لو، کہیں پیچھے کوئی چیز رہ نہ جائے۔ وہ کپڑا جس کو قبر کے اندر پھینکتے ہیں، ڈالتے ہیں، وہ بھی کھینچ کر باہر نکال لیا جاتا ہے۔ انسان کے ساتھ کچھ نہیں جاتا۔ ابھی انسان کے ساتھ اتنے لوگ تھے، سارے گھروں کی طرف آ جاتے ہیں، وہاں انسان منو مٹی کے نیچے تنہا انسان کو جانا ہے، اس کی تیاری کرنی ہے۔ تیاری کیا ہے؟ صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو پورا کرنا ہے، چاہے وہ نمازوں کی صورت میں ہے، چاہے وہ روزوں کی صورت میں ہے، چاہے وہ زکوٰۃ کی صورت میں ہے، چاہے حج کی صورت میں ہے، چاہے تلاوت قرآن پاک کی صورت میں ہے، چاہے حقوق اللہ کی صورت میں ہے، چاہے حقوق العباد کی صورت میں ہے، یا جتنی بھی صورتیں ہیں ان کو اختیار کرنا ہے، اور دل کے اندر یہ ارادہ بنانا ہے، دل کا یہ یقین بنانا ہے۔ صبح اٹھا ہوں، فجر کی نماز پڑھی ہے، فجر کی نماز کیوں پڑھنی ہے؟ شاید یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، اس کو یوں کرنا ہے، شاید یہ میری زندگی کی آخری قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ گھر کی طرف جانا ہے، ماں باپ کے چہرے کی زیارت نیت کے ساتھ کرنی ہے کہ ماں باپ کے چہرے کو دیکھنے سے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، لہٰذا ماں باپ کے چہرے کی زیارت اس ارادے اور نیت سے کرنی ہے۔ شاید یہ آخری زیارت ہے۔ اس کے بعد اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، اللہ فرماتے ہیں زمین کے اندر پھیل جاؤ اور حلال رزق تلاش کرو، اور رزق کی تلاش کے اندر ایمانداری کے ساتھ، محنت کے ساتھ، صبر کے ساتھ حلال روزی کمانی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ زبان کا صحیح استعمال کرنا ہے، آنکھوں کا صحیح استعمال کرنا ہے، پورے جسم کا صحیح استعمال کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پورا کرنا ہے۔ اس انداز میں جب ہماری 24 گھنٹے کی زندگی گزر گی، یہ فرشتے کرامن کاتبین جو دائیں طرف نیکیاں لکھنے والا، بائیں طرف گناہ لکھنے والا، یہ نیکیاں لکھنے والا لکھتا جائے گا، بڑے بڑے نیکیوں کے رجسٹر کام ہو جائیں گے۔ اللہ کی عدالت میں کل قیامت والے دن جب پیش کیا جائے گا، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔
اور وہاں میدان محشر کے اندر ساری انسانیت کے سامنے اعلان ہو جائے گا۔ آدم سے لے کر آخری انسان تک 120 صفحے بڑی ہوئی ہوں گی، وہاں اعلان ہو جائے گا۔ اس وقت پتہ چلے گا عزت کس کی ہے، ذلت کس کی ہے، کامیاب کون ہوا، ناکام کون ہوا۔ جب اعلان ہو جائے گا ایمان والے مسلمان کے لیے، جس نے دنیا کے اندر صبح سے شام، شام سے صبح تک سب کچھ برداشت کیا، اللہ کے احکامات کو پورا کیا، اس کے لیے اعلان ہو جائے گا آج فلاں ابن فلاں کامیاب ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر چلا گیا۔ جس نے دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے بغاوت کی، اس کے لیے اعلان ہو جائے گا آج فلاں ابن فلاں ناکام ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی طرف چلا گیا۔